أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر تمنا کریں گے قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہو۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرمند ہوئے، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز پلے نہیں اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ ایک کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر و قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب عز و جل کا خوف نصیب ہو جائے۔ آمین۔